ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بحمدہ تعالیٰ آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں سورہ البقرہ پہلے پارے سے 10ویں رکوع کی تفسیر کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کے صدقے مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ۔ اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ پھر تم سے چند لوگوں کے علاوہ تم سب اس عہد سے انحراف کر گئے، منحرف ہو گئے، اور تم ہی منہ موڑنے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کی وعدہ خلافیوں کا ذکر فرمایا، اور وہی تسلسل پھر باقی رکھا، اور بنی اسرائیل کی مزید وعدہ خلافیاں اور نافرمانیاں ذکر فرمائیں۔ یاد رہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، اور بنیادی باتیں ہر دین میں مشترک رہی ہیں۔ حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں، تقریباً تمام آسمانی ادیان میں یہ باتیں قدر مشترک ہیں۔ یہود و نصارہ ہوں یا دین اسلام ہو، ہر نبی جس دور میں بھی تشریف لائے، جس وقت بھی آئے، جس خطے کی طرف بھی مبعوث کیے گئے، وہ بنی اسرائیل سے تھے یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ سب کی تعلیم میں بنیادی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ، وحدانیت الہی اور شرک کی نجاستوں سے امت کو دور کرنا تھا۔ چونکہ یہ مسئلہ اور یہ سبق ہر شریعت میں مشترک ہے، تو اب اس بات پر یہودیوں کا تردید کرنا یہ فہم سے بالا تر ہے کہ وہی تعلیم جو تمہارے انبیاء علیہم السلام اپنے ادوار میں دیتے رہے، اور وہی تعلیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، تو ان کا انکار کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہاں، اگر وہ
اپنے دین اسلام کی تبلیغ اس انداز سے کرتے کہ جو تمہاری کتب میں موجود ہے، جو تمہارے انبیاء کی تعلیم ہے، اس تعلیم کے منافی ہوتا یا اس تعلیم کے ختم کرنے کا سبب ہوتا، تو یقیناً تم برحق ہوتے، اپنی جگہ پر حق بجانب ہوتے کہ ہماری کتابوں میں تو اللہ تبارک و تعالی نے فلاں عقیدہ یوں بیان کیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عقیدہ اس سے مختلف انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ جب ہر شریعت میں، ہر دین میں جس کا تعلق انبیاء علیہم السلام کے ساتھ رہا، بنیادی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید رہی، عقیدہ توحید رہا، تو اب انکار کرنے کا کوئی سبب سمجھ نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اے بنی اسرائیل تم اللہ ہی کی عبادت کرو گے۔ اور دیکھا جائے تو سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی یہی درس دیا کہ الہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، اور دیگر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ متعدد مقامات پر آتی ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم سے عہد لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرو گے۔ بلکہ ایک مقام پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کی تخلیق کا سبب اور ان کا مقصد صرف اپنی عبادت ہی بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن و انس کی تخلیق کا جو سبب ہے اور جو وجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا۔ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات سے بھی انحراف کیا، اور انہی تعلیمات پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر ثبت فرمائی اور تصدیق فرمائی، جو بنی اسرائیل کے انبیاء ان کے عقیدوں کی اصلاح کر کر گئے تھے، یہ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند کر کے تصدیق کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہی دین اور وہی مبادیات، وہی بنیادی باتیں ہمارے انبیاء علیہم السلام بھی ہم تک پہنچا کر گئے، لہٰذا ہم آپ کی تصدیق و تائید کرتے ہیں۔ لیکن حسد کی آگ نے ان کو اس حد تک اندھا کر دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور عقیدہ توحید بھی ان لوگوں کو نظر نہ آیا۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، اور ماں باپ رشتہ داروں، یتیموں، وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیموں، رشتہ داروں، مسکینوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ بھی ان کے دین کا حکم تھا کہ تم اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ صلہ رحمی بھی ایک ایسا معاملہ ہے جو تقریباً تمام آسمانی ادیان میں اور تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں قدر مشترک رہا، چونکہ دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسادت سے ہم تک پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہی تعلیمات قیامت کی صبح تک آنے والے ہر مسلمان پر نافذ العمل رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے، محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ اور پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ اس حدیث کو صحیحین میں یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر جہاد کی اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جا کر جہاد کر سکوں اور اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت میں جہاد کرو، جاؤ ان کی خدمت کرو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خدمت کو بھی جہاد فرمایا۔ یہ روایت بھی بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی یعنی صحاح ستہ کی بنیادی 4 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدین اور اپنی والدہ ہوں یا والد ہوں، ان کے انفرادی فضائل یا ان کے مشترکہ فضائل یا اجتماعی جو فضائل ہیں وہ آپ نے اتنی کثرت سے بیان فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور امام ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر اور امام حاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کیا، اور امام حاکم نے مستدرک میں اس کی سند کو صحیح فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے تو اس کے لیے جنت میں ایک سایہ دار درخت طوبہ وہ لگا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی کرتا ہے۔ یہاں پر عمر کی زیادتی سے مراد جمیع امور کے اندر برکت اور جمیع امور کے اندر اللہ تعالیٰ کی خصوصی معاونت اور مدد ہے کہ انسان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں اور وہ تھوڑے وقت میں قلیل وقت میں کثیر کام کر لیتا ہے۔ یہاں پر اس کی عمر کی زیادتی سے مراد یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ساتھ ہی فرمایا آمین آمین آمین، اللہ ایسا ہی کرے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ایسا ہی کرے، اللہ ایسا ہی کرے، اللہ ایسا ہی کرے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر صحابہ کرام آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر صحابی کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار آمین کیوں فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور کہا کہ اے محمد، جس شخص نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کے ساتھ نیکی کیے بغیر مر گیا، یعنی کہ ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت نہ کر سکا، تو وہ دوزخ میں جائے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مر گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، یعنی اس نے روزے نہ رکھے اور رمضان المبارک کا کما حق حق ادا نہ کیا، تو وہ دوزخ میں داخل کیا جائے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بات، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو وہ شخص دوزخ میں جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ ایسی ایک مشہور حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، جب 3 لوگ ایک غار کے اندر پھنس گئے اور غار کے دہانے پر ایک بہت بڑا پتھر آ کر لڑک کر اس نے غار کا دہانہ بند کر دیا، غار کا منہ بند ہو گیا، تو ان لوگوں میں سے ایک شخص نے اپنی اپنی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے اس کے وسیلے سے دعا کرنے کے لیے کہا۔ تو ان میں ایک شخص نے یہ دعا کہی، یا باری تعالیٰ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میری ایک چھوٹی بچی تھی، میں جب شام کو آتا تھا تو بکری کا دودھ دھو کر پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر اپنی بچی کو پلاتا تھا، اور ایک دفعہ مجھے دیر ہو گئی، میں حسب معمول دودھ لے کر ماں باپ کے پاس گیا تو وہ سو چکے تھے، میں نے ان کو جگانا ناپسند کیا اور ان کے دودھ دینے سے پہلے، یعنی ان کے دودھ تناول کرنے سے پہلے، ان کے دودھ پینے سے پہلے میں نے اپنی بچی کو دودھ دینا ناپسند کیا۔
بچی رات بھر بھوک سے بلکتی رہی اور میں صبح تک دودھ لے کر اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا۔ اے اللہ تجھے خوب علم ہے میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا، یا اللہ ہمارے لیے کشادگی فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کشادگی فرمائی اور وہ پتھر اس حد تک لڑک گیا کہ اب ان کو آسمان نظر آنے لگا۔ یہ حدیث طویل ہے، میں نے اس کا ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر ترغیب ارشاد فرمائی، اور جو شخص والدین کی نافرمانی کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک حدیث مبارکہ اس تناظر کے اندر آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یعنی شرک کرنا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگا ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا سنو، اور جھوٹ اور جھوٹی گواہی۔ آپ بار بار یہ فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب سکوت فرما لیں، یعنی اتنی زیادہ ترغیب فرمائی کہ کیا میں تمہیں 3 بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ شرک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کا ذکر کیا۔ یہاں پر بھی آپ یہی اسلوب دیکھیں گے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کہا گیا اور اس سے متصلاً فرمایا گیا وبالوالدین احسانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر انسان پر کسی کے احسانات ہیں تو اس کے والدین کے احسانات ہیں، اور اگر والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے متعلقین کے ساتھ نیکی کی جائے اور اپنے والدین کے لیے کثرت سے ایصال ثواب کیا جائے۔ یہاں پر ضمنی طور پر ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی اپنے والدین کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا رہا اور اس کے والدین اب اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ اپنے اس فعل پر ندامت محسوس کرتا ہے، تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے والدین کے لیے کثرت سے استغفار کرے اور ایصال ثواب کا معاملہ کرتا رہے۔ وذی القربی والیتام والمساکین، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنا۔ یہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع متعلقین اور اس معاشرے کا ایک حسن، جو مسلم معاشرے کا ایک حسن ہے کہ کسی شخص کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو بھی امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب و ترہیب کے اندر روایت کیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت دے اور اس کی عمر میں زیادتی کی جائے، جیسا کہ میں اس کی پہلے تشریح کر چکا ہوں، عمر کی زیادتی سے مراد یعنی اس کے جمیع امور میں برکت کا نزول ہو، تو وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے، اپنے خونی رشتہ داروں سے تعلق کو مستحکم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح یتیم کی کفالت کے لیے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے اپنی کتب میں روایت کی۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے انگشت شہادت اور درمیان کی انگلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا جیسے یہ بہت زیادہ قریب ہیں۔ ایسا شخص جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہے وہ قیامت والے دن اور جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں متصل ہیں، جڑی ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو بھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور امام طبرانی نے اس کو المعجم میں اور امام منذری نے الترغیب و ترہیب کے اندر روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جائے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ یتیم کے متعلق جو احادیث ارشاد فرمائی، یہ فقط بتانے کے دو مقاصد تھے۔ ایک تو اپنی اصلاح ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ایسے امور کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور دوسرا یہ کہ یہی تعلیمات بنی اسرائیل کے لیے بھی تھیں، اور ان تعلیمات اور ہماری قرآنی تعلیمات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ مبادیات وہی ہیں، بنیادی باتیں وہی ہیں، بہت کم ایسی باتیں ہیں جو احکامات ان کے لیے جائز تھے ہمیں منع کر دیے گئے، جو ان کے لیے منع تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جائز کر دیے۔ حلال اور حرام کے مسائل ہیں، لیکن جہاں تک تعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ یعنی اللہ کی عبادت کرنی ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، یتیم اور مسکین کا خیال کرنا ہے، اور اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ خوبصورت لہجے کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی باتیں ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے لازم بھی کی۔ جب شریعت کے اندر فرق ہی نہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ جو بیوہ اور مسکین کے حق کے متعلق ہے، اس کے بعد میں اپنی تفسیر کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین کی پرورش کے لیے جد و جہد کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اور میرا گمان ہے، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے الفاظ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثل ہے جو اقتائے بغیر، یعنی جو ان کی کفالت کر رہا ہے اور اس کفالت سے نہ اقتائے، یعنی دل برداشتہ نہ ہو، اس تسلسل کو باقی رکھے۔ یہ نہیں کہ ایک بار ان کی خدمت کر دی، اب دوسری بار جب دینے کا وقت آئے تو انسان دل برداشتہ ہو جائے، یا اپنے دل کے اندر اس مسئلہ کے لیے میل پائے کہ یہ میرے لیے کیا بوجھ بن گیا۔ اگر کوئی شخص لگاتار کسی یتیم کی کفالت کر رہا ہے، کسی مسکین کی کفالت کر رہا ہے، کسی بیوہ کی کفالت کر رہا ہے، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی ہے جیسے بغیر قیام کرے اور مسلسل روزے رکھے۔ جو اقتائے بغیر قیام کرے گویا وہ مسلسل روزے رکھنے والے کی طرح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں بنیادی باتیں وہی ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے تھیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اس کی تفسیر پچھلے دروس میں تفصیل کے ساتھ گزر گئی۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کے متعلق بھی گفتگو ہو چکی۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ، یعنی اتنی خوبصورت نصیحتیں یہ تم نے اس وقت بھی نہ مانی۔ اگر تم ان نصیحتوں پر عمل کرتے تو تمہارے اپنے معاشرے میں حسن پیدا ہوتا، ادب اور آداب کے ساتھ رہنے سے دلوں میں عزتیں محبتیں پیدا ہوتی، لیکن تم نے ان باتوں سے بھی انحراف کیا، اس وعدے سے بھی انحراف کیا۔ نہ اللہ کو ایک مانا، بچھڑے کی پرستش میں لگ گئے، نہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے رہے، نہ یتیموں مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنے والے رہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تم نے عزیر علیہ السلام ہی کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ بہت تھوڑے لوگ ان تعلیمات پر عمل پیرا رہے۔ وانتم معرضون، اور تم ہی ہو منہ موڑنے والے۔ یعنی یہودیوں کی لگاتار نافرمانیوں کا تذکرہ چل رہا ہے اور اسی کا تسلسل باقی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 84 سورہ البقرہ کی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد لیا تھا، تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور اس عہد پر تم خود بھی گواہی دیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے، یہود سے عہد لیا تھا۔ یہ وہی میثاق ہے جب پہاڑوں کو، ان کے پہاڑ کوہ طور کو ان کے سر پر اٹھایا گیا تھا، تو انہوں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو ماننے کی حامی بھری تھی۔ ان احکامات میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا، اور تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وان یأتوکم اسرا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور تم اپنے ایک فریق کو اپنے گھروں سے نکالتے ہو اور تم ان کے خلاف گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا بھی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا کفر کرتے ہو؟ سو تم میں سے جو لوگ یہ کام کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں، اور قیامت کے دن وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور قیامت کے دن زیادہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، سو نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ شریف میں آمد سے پہلے دو قبیلے آباد تھے جو آپس میں، یہ دو مشرکین کے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ آپس میں جدی پشتی دشمنی میں مبتلا تھے اور ایک دوسرے سے شدید بغض رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت جنگ کی تیاریوں میں مشغول رہتے تھے، اور ان دونوں قبیلوں میں متعدد بار جنگ کا معاملہ بھی ہو چکا۔ یہ جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات مبارکہ کا خلاصہ یا جس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اب میں اس واقعے کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو مدینہ شریف میں اوس اور خزرج مشرکوں کے دو قبیلے آباد تھے جو کسی شریعت کے پیروکار نہ تھے، نہ کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے قائل تھے۔ یہ دونوں قبیلے ہر وقت ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے۔ مدینے میں رہنے والے یہود بھی دو حصوں میں بٹ چکے تھے، اور ایک گروہ یہودیوں کا وہ اوس کے ساتھ اور ایک گروہ یہودیوں کا قبیلہ خزرج، یعنی مشرکین کے جو دو قبیلے تھے، ان دونوں کی حمایت میں یہودیوں کے قبیلے بٹ چکے تھے۔ آدھے یہودی اوس کے ساتھ تھے اور آدھے یہودی خزرج کے ساتھ تھے، اور جب ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہوتی، اوس اور خزرج میں، دو مشرک قبیلوں میں جنگ ہوتی، تو بنو قینقاع خزرج کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر اور بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے۔ یعنی دو یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ اوس کا ساتھ دیتے اور بنو قینقاع یہ خزرج کا ساتھ دیتے۔ تو ایسے یہودی قبیلے بھی آمنے سامنے آ جاتے اور آپس میں برسر پیکار ہوتے۔ اس جنگ میں یہود ایک دوسرے کو قتل کرتے کیونکہ وہ ایک دوسرے کا حریف بن کر ساتھ آتے، کیونکہ ایک اوس کی حمایت میں اٹھا اور ایک خزرج کی حمایت میں اٹھا۔ دو گروہ آپس میں مشرکین کی معاونت کرنے کے لیے آمنے سامنے ہوئے، برسر پیکار ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر یہودیوں کی اسی صورتحال کا ذکر فرمایا کہ تم سے تو اس بات کا بھی عہد لیا گیا تھا کہ آپس میں دست و گریبان نہیں ہوگے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، لیکن تم دو قبائل کی صورت میں بٹ گئے، دو گروہوں کی صورت میں بٹ کر آپس میں مشرکین کی معاونت میں دست و گریبان ہوئے، برسر پیکار ہوئے، تلواریں اٹھائیں، پھر ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکال دیتے تھے۔ جب جنگ ختم ہوتی تھی تو بنو نذیر اور بنو قریظہ کے جو لوگ خزرج کی قید میں ہوتے تو بنو قینقاع فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے، اور بنو قینقاع کے جو لوگ اوس کی قید میں ہوتے ان کو بنو قریظہ اور بنو نذیر فدیہ دے کے چھڑا لیتے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم فریق مخالف کے قیدیوں کو فدیہ دے کر کیوں چھڑوا رہے ہو، تو کہتے ہمیں تورات میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ فدیہ دے کر یہودیوں کو آزاد کروائیں۔
پھر ان سے کہا جاتا کہ تورات میں تو یہ بھی لکھا کہ آپس میں دست و گریبان نہیں ہونا، ایک دوسرے کو گھر سے نہیں نکالنا، اور ایک دوسرے کو غلام نہیں بنانا، ایک دوسرے کی گردن نہیں کاٹنی۔ اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، یعنی بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے پر کفر کرتے ہو، یعنی ایک حکم ہے کہ آپس میں جھگڑنا نہیں، وہ تم نہیں مانتے، اور جو فدیے والی بات ہے وہ تم مان لیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت مسلط کر دی گئی۔ یہودی آج بھی ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہودی حکومت جب تک رہے گی، جب تک بھی اس حکومت کا قیام رہے گا، یہ بیساکھیوں کے سہارے رہے گی۔ میں ایک درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا کہ یہ اپنے پاؤں پر مستقل نہیں کھڑے ہو سکیں گے، یہی ان کی دنیا میں ذلت ہے۔ ایک ذلت یہ ہے کہ مال و دولت کے پیچھے ان کے دلوں میں اتنی حرص پیدا کر دی گئی کہ ہر وقت ان کا دل حل من مزید 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 کی طلب میں رہتا ہے، ان کو کسی وقت بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ایک بڑے عذاب کی طرف پھیریں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، یعنی مشرکین نے مدینہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی، آخرت کو خراب کیا اور دنیا آباد کی، یعنی مشرکین کا ساتھ دینے کے لیے، مشرکین سے مفادات حاصل کرنے کے لیے مشرکین کے ساتھ گٹھ جوڑ رکھا، اور اپنے ہی قبائل، اپنے ہی یہودی بھائیوں کا خون بہایا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ یہاں خریداری سے مراد دنیاوی مفادات کو اخروی مفادات پر ترجیح دی کہ ہم نے مشرکین کے ساتھ رہنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ظلال القرآن میں سید قطب شہید نے ایک اچھی گفتگو کہی۔ یہودی دو مشرکین قبائل کے ساتھ مل کر اپنے اپنے مفادات کے تحت جنگ کرتے تھے، تو ظلال القرآن کے اندر سید قطب شہید نے لکھا ہے کہ یہ یہودی ذہنیت ہے کہ وہ ہر گروہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اگر یہ گروہ غالب ہوا تب بھی یہودیوں کو فائدہ ہوگا، اگر وہ گروہ غالب ہوا تب بھی یہودیوں کو فائدہ ہوگا۔ یہودی ذہنیت یہی رہی ہے شروع سے کہ اپنی مفاد پرستی کے لیے ہر گروہ کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، اور اپنے مفاد کے لیے یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، یعنی معاشرے کے اندر اتار چڑھاؤ جیسے آتا جاتا رہتا ہے، یہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں۔ اس کے لیے اگرچہ انہیں کتنی ہی آیات اور اپنے انبیاء کی کتنی ہی نافرمانیوں کا ارتکاب ہی کیوں نہ کرنا پڑے، جیسا کہ آج ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص چڑھتے سورج کو سلام کرنے والا ہے، تو یہی بات قطب شہید نے ظلال القرآن کے اندر فی ظلال القرآن کے اندر کہی کہ یہ یہودی ذہنیت رہی ہے کہ اس نے اپنے افراد کو ہر گروہ کے ساتھ جوڑے رکھا ہے، جو گروہ غالب آیا یہودی اس سے اپنے لیے فائدہ حاصل کرتے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ سارے کے سارے ایک گروہ کے ساتھ جڑ جائے اور اس کے فائدے نقصان سے متعلق ہو کے رہ جائیں۔ یہ قوم دنیا میں عروج و زوال، جو قوم بھی عروج پا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، اور اس کے عروج پانے کے دور میں اپنے لیے فوائد حاصل کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنیت ایسی ارشاد فرمائے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، انہوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی خرید لی، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، سو ان کے عذاب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ انبیاء کو ناحق قتل کیا، اللہ کی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انکار کیا، میثاق کرنے کے بعد بھی توڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، قیامت کے دن ان کی کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ یہ ان کی خوش فہمی ہے، ان کا خیال ہے کہ ہم نے جہنم میں صرف 40 دن رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 40 دن ہی اپنے اعمال کے مراتب کے لحاظ سے جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے، اور
اگرچہ ان کو ساری زندگی ہی جہنم کے اندر ہی رہنا پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قوم کی منافقتوں سے محفوظ فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔